میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الخصال لشیخنا الصدوق، الخصال لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ مکتبۃ الصدوق۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ ایک باب ہے، نمبر باب ابواب الثلاثین، 30 نمبر، جو چیز 30 کے نمبر پہ آتا ہے اس کے ابواب۔ امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے، للامام علامات، امام کے علامات ہوتے ہیں، یکون اعلم الناس و احکم الناس، سب سے عالم ہوتا ہے، سب سے قضاوت میں بہترین قضاوت کرتا ہے، واتقى الناس، سب سے زیادہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے، واحلم الناس، امام علیہ السلام سب سے زیادہ اپنے غصے کو برداشت کرنے والا ہوتا ہے، غصے میں آ کر کسی کو ماریں یا برا کہیں، اس طرح نہیں۔ علم کیا ہوتا ہے کہ مثلا اگر مجھے غصہ کرنے کا حق ہے لیکن میں غصہ نہ کروں، میں معاف کروں، ٹھیک ہے نا۔ واشجع الناس، سب سے دلیر، سب سے سخی، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، ویولد مختونا، امام علیہ الصلوۃ والسلام مختون دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ولادت جب ہوتی ہے، یولد ولادت ہوتی ہے، ظہور نہیں ہوتا بھائی، جو ذاکرین نے کیا۔ مختون، فتنہ شدہ، سرکمسائز دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ وَيَكُونُ مُطَهَّرًا، پاک ہوتا ہے امام علیہ السلام۔ وَيَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، امام علیہ السلام پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آگے سے اسی طرح دیکھتا ہے جیسے پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہے جیسے آگے سے، یعنی امام کو پیچھے میں اسی طرح نظر آتا ہے جیسے آگے میں نظر آتا ہے۔ وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ، امام کا سایہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، امام کا سایہ نہیں ہوتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ وَإِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَقَعَ عَلَى رَاحِتَيْهِ رَافِعًا صَوْتَهُ بِالشَّهَادَةِ، اور جب امام معصوم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، وہ اپنے شکم مادر سے، روایات میں ہے کہ وہ شکم کے سائڈ سے، دوسرے لوگ جو ہے نا وہ فرج سے دنیا آتے ہیں، وجائنا سے دنیا میں آتے ہیں، امام علیہ السلام سائڈ سے دنیا میں، یعنی وہ شکم مادر سے تشریف لاتے ہیں، دنیا میں ولادت ہوتی ہے لیکن سائڈ سے، شکم کی سائڈ سے۔ جب وہ شکم مادر سے زمین پہ گرتے ہیں تو ان دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھتے ہیں اور بلند آواز میں شہادت پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت انہوں نے کی، کیا کس چیز کی شہادت دیا تھا؟ وحدانیت کی، رسالت کی، امامت کی، 12 اماموں کی انہوں نے شہادت دیا تھا۔ ولا یحتلم، امام علیہ السلام کا احتلام نہیں ہوتا، یعنی خواب میں ان کو جنابت نہیں ہوتی۔ وتنام عینہ ولا ینام قلبہ، جب سوتے ہیں تو امام علیہ السلام جب سوتا ہے تو ان کا دل نہیں سوتا، ان کا عقل، ہم جب سوتے ہیں نا تو ہمارا عقل چلی جاتی، عقل کام نہیں دیتا، پھر پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ امام معصوم علیہ السلام جب سوتے ہیں تو ان کا عقل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں لیکن عقل ان کا، دل ان کا بیدار ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ مُحَدَّثًا، ملائکہ ان سے بات کرتے ہیں۔ وَيَسْتَوِي عَلَيْهِ دِرْعُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلاح ہے مبارک ہے، زرہ آرمر ہے نا، وہ کسی کے بدن پہ پورا نہیں اترتا، کسی کے بدن پہ پورا نہیں اترتا، صرف امام معصوم علیہ السلام کے بدن پہ پورا اترتا۔ ولا یرا له بول ولا غائط، اور اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کا پیشاب پخانہ نہیں ہوتا، پیشاب پخانہ ہوتا ہے لیکن کوئی کسی کو نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ لأن اللہ عز وجل قد وکل الارض بابتلاع ما یخرج منه، کیونکہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ جو میرے اس خالص بندے سے جو مواد نکلتا ہے، پیشاب ہوتا ہے، پخانہ ہوتا ہے، اس کو تو ہڑپ لے، تو اندر کر لے۔ وَيَكُونُ لَهُ رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ، اور اس امام علیہ السلام کے پیشاب پخانے کی خوشبو ہوتی ہے مشک کی طرح، پرفیوم کی طرح، بہت قیمتی جو پرفیوم ہے اس کی طرح اس کی خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی صفحے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یبسط لنا فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم، علم غیب جو ہے ایک دفعہ ہمارے لیے میسر ہوتا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کا علم ہم سے لے لیتا ہے، احکام کا نہیں ہے، عقائد کا نہیں ہے، علم غیب مسائل کا، کسی مصلحت کے بنا پر، کسی امتحان کے لیے بعض چیزوں کا اللہ تعالیٰ وہ علم غیب نہیں دیتا، اوکے۔ والامام یولد ویلد، امام کی ولادت ہوتی ہے اور وہ بھی یلد، امام بھی والد بنتا ہے، امام کی اپنی ولادت ہوتی ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام شادی کرتے ہیں،
بیوی ہوتی ہے وہ پریگننٹ بن جاتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، پھر اس کو اللہ بچہ دنیا میں لاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو امام جو ہے یولد و کیا ہے، امام ہے یولد و یلد. اللہ تعالیٰ کیا ہے، لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ یولد و یلد ہے. اللہ کی نہ ولادت ہے اور نہ اللہ سے کسی کی ولادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا. لیکن امام معصوم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اس کا ماں ہے، اس کا باپ ہے، اور اس کا کیا ہوتا ہے، وہ خود بھی باپ بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو. وَيَصِحُّ وَيَمْرُضُ. امام معصوم علیہ السلام سے کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار بھی ہوتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیماری ہوتی تھی، بیمار ہوتے تھے. ائمہ طاہرین علیہ السلام بیمار ہو جاتے تھے. یہ کوئی نہیں ہے کہ اگر امام ہے تو بس اب بیماری ناممکن ہے، نہیں، بیمار بھی ہو سکتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں بیمار تھے، تبھی تو انہوں نے جہاد نہیں کیا. کربلا میں وہ شدید بیماری تھی امام زین العابدین علیہ السلام، امام سید سجاد علیہ السلام کو. وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ. امام علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں. کبھی مثلا پانی پی لیا، کبھی کوئی شربت حلال اللہ کی جانب سے پی لیا، کبھی کوئی گرم چیز کسی نے لایا پی لیا، وہ بالکل پیتے ہیں. وَيَبُولُ وَيَتَغَوَّطُ. یہ اہم ہے بھائی. یبولو، امام علیہ السلام بول بھی کرتے ہیں، یعنی پیشاب کرتے ہیں، اور غائط بھی ان کی ہوتی ہے، خانہ بھی ہوتا ہے. وَيَفْرَحُ وَيَحْزَنُ. کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی حزین ہوتے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام اگر سبب خوشی، سبب مسرت ہو تو خوشی ہوتی ہے ان کا، سبب حزن کوئی بات ہو تو محزون ہو جاتے ہیں. وَيَضْحَكُ وَيَبْكِي. امام معصوم ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے. یہ سب بندوں کی علامات ہے بھائی، سب بندگی کی علامات. اللہ تعالیٰ نہ ہنستا ہے نہ روتا ہے، ٹھیک ہے نا. بلی امام کبھی روتا ہے، کبھی ہنستے ہیں. وہ حالات پہ منحصر ہے بھائی. اگر بری خبر ہے، مصیبت ہے تو روتے ہیں، اچھی خبر ہے تو ہنستے ہیں. وَيَمُوتُ وَيُقْبَرُ. اور امام علیہ السلام کی موت بھی واقع ہوتی ہے، اور اس کی تدفین بھی ہوتی ہے. آپ کربلا جاتے ہیں کس لیے؟ وہاں پہ کس کی قبر ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے، ٹھیک ہے نا. نجف میں کس کا قبر شریف ہے؟ حضرت شاہ ولایت سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کی قبر شریف. وَيَزَادُ فَيَعْلَمُ. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرماتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ امام علیہ السلام کے علم میں اضافہ فرماتا ہے. جو چیز پہلے نہیں پتا تھا بعد پتا چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ملائکہ آتے ہیں، اخبار لاتے ہیں، اعمال دیکھتے ہیں، لوگوں کے مقدرات بدل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دے دیتا ہے ان کا. اچھا میرے محترم ناظرین، اب ہم آج کے جو پروگرام ہے اس میں مشکل یہ ہے مشکل کیا ہے بھائی آج کے پروگرام میں؟ اگر آپ کو سمجھ آئے، آج کے پروگرام میں ٹیکنیکل پرابلم ہے، میں آپ کا کال نہیں لے سکتا. یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے، میرے لیے بھی اچھا ہے. پروگرام جلدی ختم ہو، ٹھیک ہے نا. آج کے پروگرام میں ہم کال نہیں لے سکتے کیونکہ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے میں نے پروگرام دیر سے بھی شروع کیا ہے، اور بالکل ہمارا سسٹم جو ہے اس میں پرابلم ہے کہ کالز لینے اور ویڈیو کال، آڈیو کال نہیں لے سکتے. تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، یار باقی صحبت باقی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملیں گے، پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. وہ ذاکرین جو ہے نا وہ بھاگ گئے، چکر یہ ہے، ذاکرین جو ہے اور آج کی شر رکھ دی، ایک دفعہ غائب ہو گئے، سب غائب. پہلے ذاکر آتے تھے نا چھوٹے موٹے اب ممتاز نقوی سب جو ہے نا بھائی وہ بھاگ رہے ہیں، کال کا جواب نہیں دے رہے ہوں گے. اب مجھے نہیں معلوم، یا ہمارے جو آپریٹر صاحب ہیں انہوں نے ممتاز سے پھر بات کی یا نہیں کیا. اب ان کو کہہ دیں بھی قرآن پڑھ دیں تو وہ کوئی بہانہ بتا دیں گے، الٹا ہمیں ڈانٹیں گے بھائی، گالی والی دیں گے کہ کچھ انہوں نے تھیا. کیا ہوگا کہ اگر اللہ یاری کہہ دے کہ چلے پہلے قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا کیا جواب کیونکہ وہ بڑے چلاک ہوتے ہیں نا جواب بنانے میں، ان کی میٹنگ بھی ہوتی ہے اب کیا کہیں کیا نہ بولیں اللہ یاری سے. اوکے، یہاں پہ میں ایک بات کا عرض کروں کہ دیکھیں، تو پتہ یہ چلا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، صحت یاب ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بیت الخلاء کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے محترم ناظرین کہ وہ ہم جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم کبھی نہیں کہتے وہ ہم جیسے ہیں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ اپنے جیسے ہیں، لیکن یہ جو صفات ہیں یہ احادیث میں وارد ہیں، یہ مسلمات میں سے، ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ان کا ظاہر، ان کا باطن وہ خود جانتے ہیں، وہ سر اللہ ہیں، لیکن وہ جیسے بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عباد ہیں.
وہ ہمارے عقول سے بلا شک بلا ریب خارج ہیں، اور وہ ہم ان کے اوصاف کو بیان نہیں کر سکتے، ان کے فضائل کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے سے فضائل کریٹ کریں، اپنے آپ سے فضائل بناتے جائیں، بلکہ ان کے فضائل کو کیا کریں، ان کے فضائل جو انہوں نے کہا ہے ان کو ہم ان پہ یقین رکھنا، ان پہ ایمان رکھنا، انہی فضائل کا پرچار کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ امام وہ ہیں میرے عزیزو، دیکھیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ دین کی توہین ہے، یہ کفر ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے فضائل آپ کریٹ کریں۔ آپ کو عربی نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا، ادھر بیٹھے ہیں، آپ نے مجالس سنی 4-5 ذاکرین کے، ٹھیک ہے نا، وہ ذاکر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، خداوند متعال سے نہیں ڈرتے، وہ ذاکرین نے بھی کبھی کتاب کبھی کھولا بھی نہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، بھائی دوسرے کے مجالس سن کے وہ اپنے سے نکتے وغیرہ بناتے ہوں گے، یا وہ پنجابی اور اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں، اصلی کتابیں تو ان کو میسر بھی نہیں پڑھنے کے لیے، پتہ آتا بھی نہیں پڑھنے کے۔ تو اب آپ نے جو ان سے کچھ باتیں سیکھی ہیں، تو اب آپ کی غیرت بڑھ گئی ہے دین کے معاملے میں میرے عزیز بھائی، اور آپ ادھر فضائل کریٹ کرنے کے چکر میں ہو، یہ کام نہ کرو پلیز، اور اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت نہ کرو، ان کی احادیث روایات کو نہ جھٹلاؤ، ان کی احادیث و روایات کو جھٹلاؤ گے تو کافر ہو جاؤ، دین سے نکل جاؤ گے۔ دین یہی ہے کہ تسلیم کیا ہے؟ سبمیشن، سر خم کرو، یہ غلامی، میں غلام ہوں، جو انہوں نے فرمایا وہ صحیح، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کریٹ کروں، میں کون ہوں میں کریٹ کرنے والا کہ میں فضائل بنا دوں؟ یہ کوئی فضیلت ہے کہ میں اور آپ بنا دیں؟ یہ کوئی دین ہے بھائی؟ وہ دوسروں کو بھی حق ہے پھر تو وہ بھی بناتے جانا، جماعت عمریہ، یہ کوئی دین ہے بھائی کہ ہم بنائیں اپنے سے جھوٹے فضائل بنا دیں؟ اللہ سے ڈریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرو، ائمہ ابرار علیہ السلام سے حیا کرو۔ یہ جو میں نے احادیث پڑھی ہیں، اتنی نورانی احادیث، اتنا واللہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث دل کو کتنا سکون ملتا ہے، انسان کے باطن کو کتنا نور ملتا ہے۔ کیا بات ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کامنٹس پڑھ کے کامنٹس کا جواب دیتا، بھائی یہ کامنٹس آپ کے بہت آتے ہیں، کس کامنٹس کا جواب دیتا؟ چلو ایک کامنٹ لکھ دو، میں اس کا جواب دے دیتا۔ جو ممبر ہوگا اس کے کامنٹ کا جواب دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ممبر جو ہوگا، ممبر اگر کوئی ہے تو کامنٹ کرتے، ممبر ہے بھائی ادھر، تاکہ ممبران کی بھی، کوئی ممبر ہے ہی نہیں یار یہاں پہ، ہے کوئی ممبر؟ رافضی 313 کی کہندا پیا، وہ کہندا ہے used to be an اخباری، thank you sir for opening my eyes، اوکے کہتے ہیں بس رافضی ادھر ہی ہے ممبر ہے، کوئی ممبر نہیں ہے، سب باقی ویسے ہی ہیں، سپورٹر صرف ایک ہی ادھر رافضی ہے، ایک تو مو بھائی ہیں بیچارے، وہ تو بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ، دوسروں کو پیسے دے دے کے انہوں نے ممبر بنایا۔ اور ممبر کوئی نہیں میں دیکھ رہا ہوں ادھر، بڑی افسوس کی بات ہے بھائی، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں صرف ایک آدمی ممبر، 2 آدمی ممبر، یہ روزگار ہے دیکھو۔ سخی علی کہتے ہیں جی ہاں، ایک اور بھی آ گیا، اس میسم رضائی، السلام علیکم جناب اللہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کین یو ٹیل اباؤٹ میڈیٹیشن برادر؟ میڈیٹیشن کیا؟ عبادت کرو بس، اللہ کی عبادت کرو، میڈیٹیشن ہے۔ اور یو اخباری اور سم تھنگ ایلس؟ اخباری کیا ہوتا ہے بھائی؟ مجھے نہیں معلوم اخباری کیا ہوتا ہے، میں اخباری نہیں ہوں۔ اچھا، پاکستان والے ممبر نہیں بن سکتے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں بھائی، وہ بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں، براؤزر پہ چاہیں نا، یوٹیوب کے براؤزر، وہ یوٹیوب کے ایپ پہ نہیں بن سکتے، یوٹیوب کے سے نکل کے مثلا اس پہ چلے جائیں، کروم میں یا سفاری میں چلے جائیں، انٹرنیٹ ایکسپلورر میں چلے، ادھر بن سکتے ہیں۔